نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ایک اور آڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لاکھ لاکھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کتنی بھی احتیاط کرے پھر بھی خطا کار ہے، اس سے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے توبہ رکھی ہے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس توبہ کے ساتھ ہی اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی صفت ظاہر ہوتی ہے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تو اللہ کے حضور خالص توبہ کرو، اللہ کے حضور گر جاؤ، گڑ گڑاؤ اور معافیاں مانگو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ توبہ کرو اے مومنو، سب کے سب کوشش کرو توبہ کرنے کی تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم پاس ہو جاؤ، تمہاری نجات ہو جائے۔ یہ توبہ کے ساتھ ہی ہے عزیز سامعات۔ دیکھیں نا، گناہ تو ہوتے ہیں، اس بات سے تو انکار نہیں کر سکتے، گناہوں سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گناہ تو نہیں کرتے تھے لیکن گناہوں کی گرد پڑتی رہتی ہے۔ رنگ کتنا بھی گورا ہو، جب آدمی باہر چلا جائے گا تو مٹی تو پڑے گی نا، وہ بات تو نہیں رہے گی جو چہرہ دھو کر حسن آتا ہے۔ توبہ کرنا ہے گویا اپنے چہرے کو دھو لینا ہے، توبہ کرنا اپنے آپ کو گناہوں سے دھو لینا ہے۔ جب گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں تو پھر سوچیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، وہ معافی کا وقت نہیں ہوگا۔ ہم کہیں گے اور اللہ معاف کر دے گا، یہ صرف یہاں ہے، یہ دنیا میں ہے۔ یہاں آپ کہیں یا اللہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دے گا، وہاں کوئی کمائی کا وقت نہیں ہوگا۔ دعا کر کے کچھ حاصل کرنا یہ قصد ہے، اور قصد صرف دنیا میں ہے، وہاں نہیں، وہاں تو اجر ہی اجر ہوگا، انعام ہی انعام ہوگا، نیکی اور بدی کا بدلہ ہی بدلہ ہوگا۔ آہا، کیا ہی اچھا ہو کہ آدمی جب کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ ابھی ہم 30 سال کے ہو گئے، اپنے ماضی کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کریں، کیونکہ کسی کے سامنے ہم اقرار کریں تو شرم آتی ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ اگر میں یہ بات مان لوں، میں اس کا اقرار کر لوں تو لوگ کیا کہیں گے؟ آدمی شرم کے مارے اس کا اعتراف نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ سے کیسی شرم؟ اللہ تو سب جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو جب کبھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے گناہوں کو یاد کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، اور جو کچھ آنکھوں سے آنسو نکلیں، ندامت کے آنسو نکلیں، دل تڑپے، دل کو لگے کہ ہم نے یہ بات غلط کی۔ عزیز سامعات، گناہ کہتے کس کو ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ گناہ چیز کیا ہے۔ ہم کرتے بھی چلے جاتے ہیں اور ہر درم بن بیٹھے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ ہر وہ چیز، ہر وہ کام غلط اور گناہ ہے جو کرنے کے بعد آپ کے دل کو کھٹک جائے کہ نہیں یار اے میرے کولوں غلط ہو گیا، مینوں اے نہیں سی کرنا چاہیدا۔
وہ چیز گناہ ہے۔ جب آپ کے دل کو کھٹک جائے تو فوراً اللہ کے حضور گر جائیں کہ یا اللہ، ہم اس بندے سے تو شاید نہ نظریں ملا سکیں جس کا دل دکھایا، جس سے گناہ کر بیٹھے، پر تو سب جانتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ جب دل تڑپے اور آنکھیں چھلک جائیں تو سمجھ لیں کہ وہ پانی جو خدا کے ڈر سے آنکھوں سے نکلا، اس نے دل کی سیاہی کو دھو ڈالا۔ دل جو ہے اس سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، سب کے سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم پاس ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، ظالموں تمہاری نجات ہو جائے۔ مجھے تمہاری توبہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہزارہا فرشتے سجدے میں گرے میری عبادت کر رہے ہیں۔ توبہ تمہارے لیے رکھی کہ اپنے گناہوں کی ندامت پہ آنسو بہاؤ اور فلاح پا جاؤ۔ لیکن ہم تو اتنے بے درہم ہو گئے، اتنے نڈر ہو گئے کہ گناہ پہ گناہ ہی کیے چلے جا رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ سے پیٹھ موڑے کھڑے ہیں۔ ہم نے یہی سمجھ لیا کہ اسی تے جانا ہی نہیں، اے دنیا ہی ساڈی ٹھکانہ ہے، جبکہ نبی پاک کا ارشاد ہے کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر خانہ۔ عزیز سامعات، لاکھوں جنازے، ہزاروں جنازے ہم اپنی آنکھوں سے اٹھتا دیکھتے ہیں اور یہی سنتے ہیں کہ اچھا بلا تھا، کاروں تے چنگا پلا گیا ہے، پتہ نہیں کیوں مر کے آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس کی پیشانی پہ میرا ہاتھ نہ ہو، میں جب جہاں جس وقت چاہوں دھکا دے دوں۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ زندگی کی کس موڑ پر شام ہو جائے تو خدا را توبو الی اللہ، اللہ کے حضور توبہ کر لیں۔ بخاری شریف کا ایک بہت پیارا واقعہ یاد آ گیا جو آپ سے شیئر کرتی چلی جاتی ہوں، بہت سے لوگوں نے سنا بھی ہوگا۔ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کر دیے۔ 99 مطلب 99 اور 99 مطلب 99 قتل کر دیے۔ اب اس کے دل میں ایک کھٹک لگ گئی، جو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہر وہ چیز غلط اور وہ چیز گناہ ہے جہاں دل کھٹک جائے نہیں یار غلط ہو گیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس شخص کو احساس ہوا کہ نہیں یار غلط ہو گیا مجھ سے، اللہ کے حضور گرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، میں نے بہت غلط کیا۔ اس نے سوچا کہ توبہ کر لوں، چلا گیا کسی عالم کے پاس جو خود بہت زیادہ علم سے واقف نہ تھا۔ ان پڑھ تو نہیں کہوں گی، بس یہی کہوں گی کہ اس کو اتنا علم نہیں تھا۔ کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے؟ عالم نے جواب دیا، لے جی 900 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی، اللہ تجھے کیسے معاف کرے گا؟ تو نے تو 99 قتل کر دیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تجھے ایک ایک قتل پہ پکڑے گا، تجھے گناہ دے گا، تجھے سزا دے گا۔ اس آدمی کو بہت غصہ چڑھا، اس نے کہا جتھے 99 کتے نے چل تو بھی پھڑک جا۔ اس نے 100 پورے کر دیے۔ اس نے کہا 100 پورے کروں، اس کا بھی خاتمہ کروں، اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ لیکن اب دل میں لٹک لگ گئی تھی، اس کو تڑپ لگ گئی تھی، اسے گناہ محسوس ہو گیا تھا، اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو کیا وہ غلط ہے۔ اور یہ بہت اللہ کی کرم نوازی ہے کہ جب انسان کو گناہ کا احساس ہو جائے، احساس ہو جانا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن وہ پھر اب کسی اور عالم کے پاس گیا، کسی ایسے عالم کے پاس جو واقعی اہل علم تھے، جا کر پوچھا کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں توبہ کیوں نہیں ہو سکتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں، وہ تو بیٹھے ہی ہماری توبہ کے انتظار میں ہیں۔ اور ایک قرآن کی بہت پیاری آیت یاد آ گئی، یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگو جنہوں نے گناہ کیے، ظلم اور زیادتیاں کی اپنے نفسوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ اکبر، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سب گناہ بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے تو زمین سے لے کر احد پہاڑ تک بھی گناہ کر دے،
تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، تم میری بارگاہ الہی میں آنا، ہاتھ اٹھانا، صرف ایک آنسو بہانا، میں زمین سے لے کر احد پہاڑ تک تمہارے سارے گناہ ایسے معاف کر دوں گا جیسے تم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا نعوذ باللہ معاذ اللہ، کیا اللہ کا ارشاد غلط ہو سکتا ہے؟ نہ، اللہ نے کہا اپنی جانوں پر ظلم اور زیادتیاں بھی کر بیٹھے ہو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، ہر گناہ معاف کر دوں گا، بس شرط یہ ہے کہ ندامت کا آنسو بہانا، ندامت کا آنسو کہ دل تڑپ جائے، آنکھیں چھلک جائیں، اور پھر وہ آنسو کہ دوبارہ تمہاری وہ غلطی نہ کر پاؤ، کیونکہ توبہ خالصتاً توبہ، انسان ہے غلطی سرزد ہوتی رہتی ہے، وہ پھر غلطی کرے گا، اللہ کہتا ہے پھر آؤ میں پھر معاف کروں گا، وہ پھر غلطی کرے گا، اللہ کہتا ہے پھر آ، تب تک جب تک تیری آنکھیں موت کے قریب نہ چلی جائیں۔ اب وہ عالم کے پاس گیا، عالم نے کہا کیوں نہیں، اللہ تیری توبہ ضرور قبول کرے گا، بس تو یہ محفل چھوڑ دے، تو یہ جگہ چھوڑ دے، ان بری لوگوں کی صحبت سے نکل جا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان گناہ کرتا ہی تب ہے جب وہ برے لوگوں میں بیٹھتا ہے، برے دوستوں میں بیٹھتا ہے، بری صحبت میں بیٹھتا ہے، اپنی صحبت بدل لے۔ اب تو مصیبت یہ ہے کہ نیک لوگوں کی بستی کہاں ملے اسے، تو اس عالم نے کہا بیٹا بستی چھوڑ دو۔ اس نے کہا بخشش تو ہو جائے گی نا، تو میں تیار ہوں، میں یہ جگہ چھوڑ دیتا ہوں، یہ بستی چھوڑ دیتا ہوں، ان لوگوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یہ یاری دوستی چھوڑ دیتا ہوں۔ عزیز سامعات، واقعہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے صحابیوں نے پوچھا کہ اے نبی کیسے پتہ چلے گا کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی، جبکہ ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کھاتے ہیں، آپ کے ساتھ پیتے ہیں۔ ان شارٹ اللہ کے نبی نے جواب دیا کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنی یاری دوستی کو دیکھا کرو، اپنی باؤنڈری کو دیکھا کرو۔ اگر ان لوگوں میں بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے تو جان لو کہ تم جنتی ہو، اللہ اکبر۔ اور اگر ان لوگوں میں، ان محفل میں، اس صحبت میں بیٹھ کر تمہیں اللہ یاد نہیں آتا، دین دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں، لون کے پرنٹ کی باتیں، رونے، تکلیفیں، اللہ تمہیں یاد آتا ہی نہیں، تو سمجھ لو پھر تم جہنمی ہو۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص چل پڑا، آہستہ 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 وہ بستی سے دور ہوتا گیا، چلتے چلتے راستے میں ٹھوکر لگی، اسی کشمکش میں کہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، ٹھوکر لگی اور گر گیا۔ جیسے ہی گرا سر پر ضرب آئی، موت قریب آ گئی، تھوڑا سفر طے ہوا، موت نظر آ گئی، اللہ اکبر۔ لیکن دل کو لٹک لگ گئی تھی، گھرا، گھسیٹتا رہا، اپنے جسم کو گھسیٹتا رہا کہ اس بستی سے دور جانا ہے، مجھے اچھے لوگوں کی بستی میں جانا ہے، مجھے گناہوں سے دور جانا ہے۔ دل میں لٹک لگ گئی تھی کہ یا اللہ معاف کر دے، بخشش ہو جائے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نمونہ بنانا تھا، تو دو فرشتے آگے، موت واقعہ ہو گئی، دو فرشتے آگے، جنت سے بھی آگے اور دوزخ سے بھی آگے۔ جنت والے کہیں کہ جی ہم نے اسے جنت میں لے کے جانا ہے، دوزخ والے کہیں کہ یہ جی ہمارا ہے، ہم نے اسے جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو بہترین فیصلہ کرنے والا تو میرے اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیسرا فرشتہ بھیج دیا، اس نے کہا اس کے سفر کی مسافت کو ناپو، اگر یہ یہاں سے گھر کے قریب ہے، یعنی کہ ابھی اس بستی کے قریب ہے جہاں سے یہ چلا تھا، تو یہ دوزخی ہے، اسے جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ اور اگر نیک لوگوں کی بستی قریب ہے، یعنی کہ جس بستی کے قریب، منزل کے قریب اگر پہنچ گیا، اگر وہ فاصلہ کم ہے تو پھر اسے جنت کے فرشتے لے کے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے فاصلہ ناپنا شروع کیا تو نیک لوگوں کی بستی کا فاصلہ زیادہ تھا اور اپنی بستی کا فاصلہ تھوڑا تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کی طرف والی زمین سے کہا پھیل جاؤ، اور بستی والی زمین سے کہا سکڑ جاؤ، تو وہ پھیلتی گئی اور یہ سکڑتی چلی گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی، اسے جنت کے فرشتے لے گئے۔
اللہ اکبر۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اگر ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے حضور توبہ قبول کروانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے ماحول کو بدلیں۔ آج کل ماحول ہی خراب ہے، ہمارے آس پاس تو گند ہی گند ہے، جس کی وجہ سے ہم بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ عزیز سامعات، کوئی پتہ نہیں کب کہاں کس وقت ہماری زندگی کی بھی شام ہو جائے اور ہمیں توبہ کا بھی موقع نہ ملے۔ خدا را لوٹ آئیں اپنے اللہ کی طرف اور اس کے حضور خالصتاً توبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کہہ دیا، اگر تم اپنے جانوں پر ظلم بھی کر بیٹھو تو رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کی توبہ کو خالصتاً قبول فرمائے اور پکا اور سچا بنا دے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومیں، اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم۔